تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، عظمت و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کی تخلیق فرمائی، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس کی سب سے محبوب ترین جگہ میں جمع ہوئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانے، حق و باطل کا فرق بتانے، صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے اور حلال و حرام کی تفصیل و ڈیٹیل بتانے کے لیے یکی بعد دیگر مبعوث کرتا رہا۔ وہ نبیوں کے آخری کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، جن کو رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیا تھا، جنہوں نے ہمیں دین اسلام لا کر دیا اور دین پر چلنے کے طریقے بتائے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شرعی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، یعنی ہمیں شریعت کا علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، شریعت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے
اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں صحیح کہوں، حق کہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر میں غلط کہوں تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں صرف حق باتوں پر عمل کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، علم دین کی اہمیت و فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی جو شروعات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تو رب العالمین نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل فرمائی، جن آیات کا تعلق علم حاصل کرنے سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے اتنا شرعی علم حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں پیش آمدہ مسائل، جو ہماری زندگی میں مسائل درپیش آئیں، ان مسائل کو حل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے۔ ہم نماز کیسے پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہے، ہم رکوع میں کون سی دعا پڑھیں، سجدے میں کون سی دعا پڑھیں۔ اب اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، 1 سال گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، مال نصاب کو پہنچتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین مزید توفیق دیتا ہے، حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت ہے، سفر کا خرچ اٹھانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، بیت اللہ جانے کا ارادہ ہے، حج کرنے کا ارادہ ہے، اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ تو حج میں جانے سے پہلے، عمرے میں جانے سے پہلے عمرے کے احکام کو سیکھنا، حج کے احکام، حج کے مناسک کو سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جس پر اللہ نے فرض کیا ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں، جس طرح سے آپ نئے عمل کی طرف جائیں گے، اسی قدر آپ کو، آپ کے پاس اس عمل کو انجام دینے کے لیے شرعی علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت بیان کی ہے، علم والے کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، مقام کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے فرمایا رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دعا کرے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ جس قدر جب انسان کا علم، انسان کی جانکاری بڑھتی جائے گی، انسان کی معرفت اپنے رب حقیقی کی طرف بڑھتی جائے گی، اسی قدر انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمت ہے اس کو پانے کا شوق اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ جب اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ کے بارے میں جانکاری بڑھے گی، تب اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی، تب خوف پیدا ہوگا اور اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے شرعی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس پیالے سے دودھ پیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ٹپک رہی، ابل رہی تھی۔ میں نے وہ پیالہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی، اس کی تعبیر کیا کی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وفات کے بعد دینار اور درہم کے وارث کسی کو نہیں بناتے، وہ بناتے ہیں علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحق وافر، جس نے اس کو پا لیا، جس نے لے لیا، بڑا حصہ پا لیا اس نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم کی تعبیر کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے، دین کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے من الوفد اور من القوم، کون سا وفد ہے، کون سی قوم ہے؟ بتایا جاتا ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرحبا من قوم، تمہیں خوشخبری ہو، قوم کو خوشخبری ہو، خوش آمدید ہو، ہم استقبال کرتے ہیں۔ غیر خزایا ولا ندامہ، نہ وہ ذلیل ہو، رسوا ہو، اور نہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ کہتے ہیں، وہ وفد کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس دور دراز سفر سے آئے ہیں، دور دراز سفر سے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال بند رہتی ہے۔ تو اس لیے کہا فَمُرْنَا بِأَمْرٍ، آپ ہمیں ایسا حکم دیجئے، ایسا عمل بتائیے کہ جس پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جس کی خبر ہم اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کو بھی دیں، ہم اپنے پیچھے رہنے والے لوگوں کو اس کی خبر بھی دیں اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے روکا، منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے تب تک یہ جملہ کہنا درست تھا اللہ ورسولہ اعلم، لیکن اب صرف کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہیں، لہذا کہیں گے اللہ اعلم۔ اگر کسی سے آپ کو جو کسی نے سوال کیا، آپ کو جانکاری نہیں ہے، آپ کو بول رہے ہیں اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب نہیں بول سکتے اللہ ورسولہ اعلم، صرف اللہ اعلم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ کیا ہے 4 چیزیں؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا هل تدرون ما الايمان بالله وحده، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا، کوئی معبود حق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 4 وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتُعْتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دینا، اللہ کی راہ میں دینا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 برتن تھے جن میں شراب بنائی جاتی تھی، جن کو عربی میں کہتے ہیں دبا، حنتم، مزفت اور نقید۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ شراب
جب حرام ہو گئی، شراب پینا تو منع ہو ہی گیا، لیکن جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کے استعمال کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان برتنوں کو استعمال کریں گے پھر پرانی یاد تازہ ہو جائے گی اور پھر انسان جو ہے وہ شراب بنانے اور شراب پینے کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کے لیے دروازہ ہی بند کر دینا پہلے، تاکہ نہ داخل ہوگا نہ کسی حرام کام میں واقع ہوگا۔ سد ذرائع کے لیے، سد باب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظوه، انہیں یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور انہیں بتا دو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں آ پائے ہیں، جانا اپنے قبیل اپنی قوم کے پاس جب جاؤ گے تو انہیں بھی بتانا، ان چیزوں کے بارے میں بتانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں بتانا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری بنی کہ اس علم کو اپنی قوم تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ کیوں نہیں ہر جماعت، ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی جو دین میں سمجھ حاصل کرتی، اور جب وہ واپس آتی تو اپنی قوم کو ڈراتی، نصیحت کرتی تاکہ وہ ڈریں۔ علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اس علم کی نشر و اشاعت کرنا۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، تو علم حاصل کرنے کا پہلا سبب ہے کہ شرعی علم رب کی معرفت پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان پر دلالت کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے رب حقیقی کو اسی وقت پہچان سکتا ہے جب اس کے پاس شریعت کا علم ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ بیان ہے علم کا کہنے اور عمل کرنے سے پہلے۔ ہم کچھ کہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارے کہنے سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس میں ثواب کیا ہے، یا ہم کسی چیز سے روک رہے ہیں، اس سے اگر نہیں رکا تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری جانکاری ہونی چاہیے، اس کے بعد ہونا چاہیے۔ العلم، جانکاری ہونی چاہیے قبل القول، کہنے سے پہلے، والعمل، اور عمل کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا لائے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اور تو اپنے گناہ کی بخشش طلب کر۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جو نیکیوں پر اجر ثواب دیتا ہے اور گناہوں پر سزا دیتا ہے، اور مزید رب کی رحمت کے بارے میں جانکاری ہوگی، رب کی بخشش کے بارے میں جانکاری ہوگی، رب بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، تو کیا گناہوں کی بخشش طلب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے علم حاصل کرو، فاعلم، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے کے بعد پھر اسی اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو۔ جب انسان کو معلوم ہوگا کہ معبود ہمارا اللہ ہے، گناہوں کو بخشتا وہی ہے، تو اسی سے کوئی بندہ جو ہے اسی سے معافی طلب کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک شاعر کہتا ہے تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل۔ علم حاصل کرو، اس لیے کہ کوئی بھی انسان عالم پیدا نہیں کیا جاتا ہے، عالم ہو کے دنیا میں نہیں آتا، اور وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ، اور علم والے نادان کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی علم والے کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی اونچا ہے۔ اس شعر سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے جانکار بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا، جب انسان کے پاس جانکاری ہوگی، تو وہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔
ایسے کام سے بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن ایک انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے, اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو وہ حلال کو بھی اختیار کرے گا, حرام کو بھی اختیار کرے گا. اور سماج اور معاشرے میں اس کا المیہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی برائیاں جو نوجوان طبقہ انجام دے رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی علم اس کے پاس نہیں ہے. شرعی علم اگر اس کے پاس ہوتا تو یقیناً برائی کرنے سے پہلے اس کی روح کانپ جاتی, قدم لرزتا, حرکت آ جاتی, جنبش آ جاتی. لیکن کوئی تمیز نہیں ہے, نہ شراب کی حرمت کے تعلق سے اسے معلوم ہے, اور نہ ہی دوسری جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کے تعلق سے کہ ان برائیوں کو اگر ہم کریں گے تو اللہ کے پاس اس کی سزا کیا ہے, اس کے وجہ سے ہمیں کس طرح سے عذاب دیا جائے گا, تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت ساری برائیوں میں وہ ملوث. وہی جانکاری اس کے پاس ہوتی. ایک چور ہے, شریعت میں چور کے لیے حد متعین کر رکھی ہے, اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح اور بھی دوسری برائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہیں جن کی وعید اللہ رب العالمین سنائی, عذاب کی دھمکی دی ہے, کچھ کی سزائیں دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہے, اور کچھ کی حد جو ہے معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, بلکہ جس قدر انسان کے پاس علم ہوگا اسی قدر وہ نیک کام کرے گا, اللہ کی اطاعت والا کام کرے گا, اور معصیت والے کاموں سے خود کو بچائے گا, اجتناب کرے گا. اس لیے علم کا حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہمارے انتہائی ضروری. اللہ رب العالمین جو رب ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو ہمیں رزق دیتا ہے, کھانا اسی کا کھاتے ہیں, پانی اسی کا پیتے ہیں, اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں, اسی کی زمین پر ہم چلتے ہیں. تو جب ساری چیزوں کا مالک وہی ہے, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. جب ہم نے رب کا اقرار کیا, رب کو رب مانا, تو ہمیں خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. حضرات گرامی قدر, دوسری وجہ علم حاصل کرنے کی دوسرا سبب کیا ہے؟ تصحیح العبادات والمعاملات, عبادات اور معاملات کی تصحیح. ہماری عبادتیں اسی وقت صحیح ہوگی جب ہم علم کے مطابق, قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں گے, انجام دیں گے. اور معاملات بھی جب ہمارے علم کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں انجام پائیں گے, تبھی ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے. لہذا عبادات اور معاملات کی درستگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے, تبھی ہمارا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, صحابہ کرام کو تابعین نے دیکھا, تابعین کو تبع تابعین نے, اس سلسلہ چلا آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ہمارے زمانے تک ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, علم کو منتقل کرنے کا ایک سلسلہ آ رہا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا, نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, ورنہ ہماری نماز رد کر دی جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, خذوا عنی مناسککم, تم اپنے حج کے احکام اور مسائل مجھ سے سیکھو. یعنی ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری ضروری, اس کی اصلاح کے لیے, اس کو درست طریقے پر انجام دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تیسرا سبب النجاۃ من الفتن والبدع, فتنوں سے اور بدعتوں سے محفوظ ہونے کا ذریعہ سبب علم ہے. اگر انسان کے پاس دین کا علم ہوگا, وہ سنت کو اپنائے گا, سیدھا راستہ اختیار کرے گا, صراط مستقیم پر چلے گا. اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بھٹکے گا, سنت کی بجائے بدعت کو اختیار کرے گا, فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. نصوص شرعیہ سے آراستہ و مسلح ہونا اور صحیح طریقے پر ان کی سمجھ عقل کو شبہات اور گمراہی میں واقع ہونے سے بچاتا ہے. شک والی چیزوں, جس قدر انسان کے پاس علم ہوگا وہ شک والی چیزوں سے بچے گا. آج دیکھیے
کوئی بہت سارے نوجوان ہیں جو علم جو ہے علماء کے پاس سے نہیں لیتے ہیں، موبائل سے لیتے ہیں، انٹرنیٹ سے لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے فرقے ہیں، جو دوسری اقوام ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیں، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں، ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں. وہ جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کا دماغ، ان کا ذہن ادھر ہی مائل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بنا پر وہ سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں اور وہ اسی چیز کو حق اور درست سمجھنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ یہ شرعی علم سے دوری کا نتیجہ ہے. اس نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو شک سے بچنے کے لیے، شبہات میں واقع ہونے سے بچنے کے لیے شرعی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. چوتھا سبب ہے کما حقہ بندگی اور عبودیت کو ثابت کرنا. انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے اور اسے اس کے کامل طریقے پر اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اسے جان کر اور جس سے منع کیا ہے اسے جان کر ہی ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک انسان کما حقہ اللہ کی عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو چاہتا ہے، عبادت کو انجام مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو، اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا. پانچواں سبب ہے الاجر والثواب العظیم، کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً علم حاصل کرنے پر، علم کی روشنی میں عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والا ہے، اجر عظیم دینے والا ہے. علم حاصل کرنا خود بذات خود عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اطاعت کو اختیار کرنے، محرمات سے دور کرنے کا نتیجہ اور ذریعہ ہے علم حاصل کرنا. طلب علم کو اللہ تعالیٰ نے افضل قربت بنایا ہے اور اس پر بڑا اجر مرتب کیا ہے اور جنت پہنچنے کا راستہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو ایسے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلنے کیوں چلا؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے. علم حاصل کرنے کی غرض سے، علم حاصل کرنے کے مقصد سے راستے پہ چل پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کی جانب جو راستہ جاتا ہے اس پر چلنا اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی طرح سماج اور معاشرے کی جو اصلاح ہے وہ علم کی روشنی کی بنیاد ہی ہے. جب انسان کے پاس علم ہوگا، قرآن اور حدیث کی جانکاری اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اسی وقت سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا، اس کے افراد بگڑ جائیں گے. کیونکہ علم جو ہے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کا پودا لگاتا ہے اور انسان کی بصیرت کو روشنی عطا کرتا ہے اور ایک مؤثر فرد بناتا ہے، ایک حصہ بناتا ہے. یہ علم سماج کے انسان کو. راتی گرامی قدر، یہ چند وجوہات تھے، چند اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. ان وجوہات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور مختصر سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب جہالت کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ عطا کرنا، دین کی سمجھ دینا، یہ اللہ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے. تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان لمبی عمر تک نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحیح طریقے پہ نہیں کرتا. نتیجہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا، اور ہم چلیں گے، ہم بڑھیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا، ان کے عملوں کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیں گے. ان اعمال کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وزن، کوئی استقامت اور ٹھہراؤ نہیں ہوگا، یوں ہی ضائع اور برباد ہو جائے گا. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے الجہل اصل کل شر، کہ یہ نادانی، جہالت ہر شر کی جڑ ہے، بنیاد ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عمل بغیر علم کان
ما يفسد اکثر مما یصلح، جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ زیادہ بگاڑتا ہے، جس سے اصلاح سے زیادہ وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ ایک ہی دفعہ علم کو نہیں اٹھائے گا، شرع علم کو ایک بار ہی نہیں اٹھائے گا، ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایسا نہیں کہ بندوں سے علم کو اٹھائے گا، کیسے علم کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ علماء کو قبض کر کے، علماء کی روحوں کو قبض کر کے، جن کے پاس علم ہے اللہ ان کو مار دے گا۔ حتی اذا لم يبقى عالم، یہاں تک کہ ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کیا کریں گے لوگ؟ نہ اہلوں کو، نادانوں کو سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال پوچھا جائے گا، فافتوا، فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طرح سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے جہالت کی بنا پر، حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا ہے یہ جہالت کی بنا پر۔ اور آج کے حساب سے یہ جو خاص کر کے دیکھیے قتل جو ہے عام ہو چکا ہے، قتل عام ہو چکا ہے، قتل اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معمولی سی بات ہوتی، نہ چاہتی نہ اتفاقی ہوتی ہے، یوں ہی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اس کا دل نہیں کانپتا، روح نہیں کانپتی۔ اگر اس کے پاس شرعی علم ہوتا، اگر اس کو معلوم ہوتا کسی جان کو قتل کرنے کا کی سزا اللہ کے پاس کیا ہے، یقیناً اس کا قدم آگے نہیں بڑھتا، اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اور وہ کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یہ علم کا نہ ہونا، شرعی علم کی جانکاری کا نہ ہونا، عمل کا انجام نتیجہ معلوم نہ ہونا، اس کی وجہ سے آج قتل عام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، ویکثر الحرج، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کہا گیا اللہ کے رسول وما الحرج، حرج کیا ہے؟ قال القتل، قتل، قتل عام ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں جس کی وجہ کیا ہے؟ شرعی علم کا نہ ہونا، شرعی علم کے مطابق عمل کا نہ ہونا۔ بہت ساری برائیاں جو ہے جنم لے رہی ہیں، اور بہت ساری برائیاں سماج اور معاشرے میں انجام پا رہی ہیں، نتیجہ جہالت کا ہونا، علم کا نہ ہونا ہے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میں نے وہ بات پہلے ہی بتا دی ہے، اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں چلے گا، بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو تو پتا نہیں تھا، ہم کو تو معلوم نہیں تھا۔ لہذا ہر ایک کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ توحید کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم ہونا چاہیے، دین اسلام کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ بنیادی جو چیزیں، اصول جو ہیں، بنیادی بیسک جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کم از کم علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ رہی بات جزئیات، تو ہر ایک کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، البتہ جو اصول ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. تقبل يا رب العالمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا للصلاة.